حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اوپر احد کے دن سے مشکل دن بھی کوئی رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن جو ہے احد کے دن سے بڑھ کر تکلیف دہ تھا۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے کے گئے کہ سرداران طائف سے بات کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے کے گئے تو وہاں پر طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ اوباش نوجوانوں کو بھیجا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، پتھر بھی اس طرح مارتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے جو ہیں ان کے اوپر نشانہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو کہ ایک طرف سے سامنے آتے تو کفار دوسری طرف سے پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے۔ ابھی یہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف آتے اور اوباشان طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر رہے تھے۔ تو زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک خون سے تر ہو گئی اور آپ کچھ دیر کے لیے یہاں پر آرام فرما ہوئے۔ تو ملائکہ جبل یعنی کہ فرشتوں کا جو پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے وہ تشریف لے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو طائف والوں کے اوپر ڈال دوں، مطلب ہے کہ ان کو کچل دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اس قوم سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و اصحاب محمد بارک وسلم۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں واپسی کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں۔ تو انہی جگہوں پر طائف کے اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی کہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ سخت دن تھا مجھے احد کے دن سے۔ تو دوستو، احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور 70 صحابہ رضی اللہ عنہم وہ بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ سیدنا سید الشہداء رضی اللہ عنہ وہ بھی اس دن شہید ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طائف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بھاری فرمایا، اتنی تکلیف دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد آل محمد اصحاب محمد بارک وسلم۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کی حالت میں، زخمی حالت میں ان راہ گزاروں پر، ان پتھروں کے اوپر چل کر طائف کے نوجوانوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ یہ وہ پہاڑ ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا۔ یہاں پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے کے بعد یہ پتھر کو دھکیلنا چاہا۔ یہ میں سامنے آپ کو پتھر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس سے شہید کیا جا سکے۔
یہ وہ سامنے پتھر ہے جو اللہ کی قدرت سے 2 چھوٹے پتھروں نے اس کو روک رکھا ہے۔ تو انہوں نے یہاں تک کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پتھر ہے اور اس کے نیچے 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ رکھے کیا ہوئے ہیں؟ اللہ پاک نے ان پتھروں کے اوپر اس بڑے سے پتھر کو روک دیا۔ تو یہاں تک ارادے تھے قریش کفاران طائف کے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد اصحاب محمد مبارک وسلم۔ یہ وہ مقامات ہیں دوستوں جس کی آپ کو زیارت کرا رہا ہوں۔ یہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی پاؤں کے ساتھ لو لہان ہو کر انہی جگہوں پر تشریف فرما ہوئے تھے۔ اور اتنا بھی نہیں دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے سے تھک گئے کیونکہ خون اتنا بہہ چکا تھا، تو آپ کو غشی سی طاری ہونے لگی، تو کچھ نوجوان ان میں سے آئے، ایک دونوں بازو سے پکڑ کر آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ چلو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے مبارک بہت زخمی ہو چکے تھے۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ اور یہ وہ باغیچہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے عتبہ بن ربیع کا یہ وہ باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک غلام نے آ کر جو ہے انگور پیش کیے تھے۔ یہ وہ باغ ہے عتبہ بن ربیع کا، اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ جا کر، وہ بھی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر اتنی زخمی حالت میں اس سے بھی برداشت نہ ہوا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، جا کر ان کی خبر گیری کرو اور کہو کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد اصحاب محمد مبارک وسلم۔ یہ وہ 200 باغیچہ ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے دکانیں لگا رکھی ہیں، تو روزگار ان کو بھی مل رہا ہے۔ یہ باغ کی میں آپ کو زیارت کرا رہا ہوں۔ یہ وہ باغ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور حضرت عداس رضی اللہ عنہ جو اس وقت غلام تھے عتبہ بن ربیع کے، انہوں نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم، یہاں پر جو ہے آپ آ کر جو ہے حضرت عداس رضی اللہ عنہ نے جو انگور پیش کیے تھے اور آپ کے لیے آرام کا کچھ لمحات یہاں پر آ کر گزارے تھے۔ یہ وہ باغ ہے جہاں پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسجد سی بھی قائم کر دی گئی ہے جو کہ حضرت عداس جو کہ غلام تھے عتبہ بن ربیع کے، ان کے نام پر منسوب ہے۔ یہ وہ گھر، یہ باغ، یہ انہی جگہوں میں سے ہے۔ اور یہاں پر جو ہے طائف کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ کمرے بنائے گئے ہیں، اور منظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ طائف کے لوگ اس طرح سے رہتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں سادگی سے بنائے ہوئے، یہ بہت دیکھیں آپ، اس کی بھی زیارت کریں۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سادگی، یہ طائف کے لوگوں کا رہن سہن جو کہ زمانے میں ہوا کرتا تھا اس طرح سے، زمانہ قدیم میں طائف کے لوگ اس طرح سے گھروں میں رہتے تھے۔ بعد میں پتھروں کا یہ دیکھیں انہوں نے بنایا ہوا کہ بھی اس طرح سے پتھروں کے اوپر تعمیرات شروع ہوئی۔
آگے پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، لکڑی کے دروازے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ یہ وہ مسجد ہے، مسجد عداس رضی اللہ عنہ، جو کہ عتبہ بن ربیع کے غلام حضرت عداس رضی اللہ عنہ کے نام پر منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد وآل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔